بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، اور نہ صرف سننا ہے بلکہ ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جس ایج میں اس وقت آپ لوگ ہیں، آپ کے لیے ان باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مغربی ممالک کی ٹی وی اور دوسرے سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی کار ریسنگ، بائک ریسنگ، ریسلنگ اور اس طرح کے دیگر خطرناک کھیل آپ نے دیکھ رکھے ہوں گے۔ تو جب ایک نوجوان اس طرح کی گیمز ٹی وی پہ دیکھتا ہے تو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی تیز رفتار کار یا کسی تیز رفتار موٹر سائیکل کے ذریعے سڑکوں پر اپنے لوگوں کو کرتب دکھائے اور موت کا رقص دکھائے تاکہ وہ دوسروں سے مختلف نظر آئے۔ دراصل آج کا نوجوان جو ہے وہ دوسروں سے منفرد نظر آنا چاہتا ہے، وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اسی چکر میں وہ تیز رفتار بائک اور موٹر سائیکل کے ذریعے لوگوں کو کرتب دکھاتے اکثر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں حادثات کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ تیز رفتاری ہے۔ اگر ایک پیدل چلنے والا شخص 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس کے زخمی ہونے کے چانسز 80% ہوتے ہیں، یعنی 100 میں سے 80% چانسز ہیں کہ وہ زخمی ضرور ہوگا اگر کسی 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتی ہوئی چیز سے کوئی پیدل چلنے والا شخص ٹکرا جائے، اور اگر یہی پیدل چلنے والا شخص 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتی ہوئی کسی گاڑی کے ساتھ یا کسی موٹر سائیکل کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس کے بچنے کے چانسز 0 ہیں، یعنی اس کی زندگی خطرے میں ہے اگر وہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتی ہوئی کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے شہروں کے اندر ٹریفک قوانین کے مطابق رفتار کی حد 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے اندر رفتار کی حد شہروں میں 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، یعنی 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ آپ کسی شہر میں بھی گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے، اور خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانہ ہوتا ہے یا پھر سزا ہوتی ہے۔ تقریباً 30,000 سے 40,000 لوگ پاکستان میں ہر سال ٹریفک حادثات کی وجہ سے مرتے ہیں، اور ان میں سے 14% لوگ جو ہیں وہ تیز رفتاری کی وجہ سے مرتے ہیں، اور ان 30,000 میں سے آدھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، وہ کسی دوسرے کی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان میں حادثات کی۔ اس میں صرف عوام ہی قصوروار نہیں، ہمارے حکمران اور ہماری حکومت بھی قصوروار ہے۔ انہیں ٹریفک قوانین تو ہر طرح کے بنا دیے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی سسٹم ہمارے ملک کے اندر موجود نہیں۔ جو لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نہ تو انہیں جرمانے ہوتے ہیں اور نہ ہی سزائیں۔ اکثر لوگ جرمانے سے بھی بچ جاتے ہیں اور سزا سے بھی بچ جاتے ہیں۔ پھر سڑکوں کی خستہ صورتحال، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ون وے روڈز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر بہت ہی کم ہیں۔ ہائی وے یا موٹر وے پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو ون وے ٹریفک ملے گی، ورنہ سارے ایسے سادہ روڈز ہیں۔ اور انہی سڑکوں کے اوپر ہم اس طرح کی ریسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو یورپین ممالک کے اندر بہت بہترین اور اعلیٰ قسم کی سڑکوں پہ ہوتی ہے، بلکہ وہاں پہ بھی عام سڑکوں پہ جو ٹریفک کے لیے بنائی جاتی ہے وہاں پہ ریسنگ کی اجازت نہیں کسی شہری کو۔ انہوں نے اسپیشل کورس بنائے ہوتے ہیں، ٹریک بنائے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ مقابلے کرواتے ہیں ریسنگ کے، اور وہ بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتے۔ بائک رائڈرز جو ہوتے ہیں یورپین ممالک کے اندر، جو ریس آپ ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں، بہت ساری موٹر سائیکلز ایک ٹریک پہ ریس لگا رہی ہیں، ہیوی بائکس، ان کا جو سوٹ ہوتا ہے نا جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے وہ ان کی بائک سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر 20 لاکھ کی بائک ہے نا تو اس سے زیادہ قیمتی ان کا وہ سوٹ ہوتا ہے جو رائڈر پہن کے اس بائک کے اوپر رائڈنگ کرتا ہے، اور وہ اتنا قیمتی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس رائڈر کے لیے تمام حفاظتی انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ وہ اگر گر بھی جائے، سڑک پہ کلا بازیاں کھاتا ہوا بھی جائے تو اس کو چوٹیں نہیں لگتی اس سوٹ کی وجہ سے۔ ہیلمٹ ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے اگر ٹرالا بھی گزار دیا جائے تو وہ ہیلمٹ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتا، محفوظ رہتا ہے۔ اور ہم جو ہیلمٹ پہن کے چلاتے ہیں اکثر پلاسٹک کے ہیلمٹ ملتے ہیں ہمارے ملک کے اندر،
اس کے اوپر اگر آپ کچھ نہ بھی مارے نا اس کو ویسے اوپر سے ایسے نیچے گرا دے تو وہ ہیلمٹ خراب ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ یہ فلموں کے اندر آپ ہیروز کو دیکھتے ہیں مختلف قسم کے سٹنٹ پرفارم کرتے ہیں. کبھی آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں کہ وہ اس طرح کے سٹنٹ کیسے بناتے ہیں موویز کے اندر, کہ ایک ہیرو جو ہے وہ ایک بلڈنگ سے گاڑی کو اڑاتا ہوا دوسری بلڈنگ کی چھت پہ پہنچ جاتا ہے. ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے, حقیقت سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور ان میں سے کچھ سٹنٹ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح طور پر پرفارم کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ ہیرو نہیں کر رہا ہوتا اس سٹنٹ کو, انہوں نے اسپیشلی ٹرینڈ پرفارمرز رکھے ہوتے ہیں جنہیں سٹنٹ مین کہتے ہیں. اس سٹنٹ مین نے کئی سال تربیت لی ہوتی ہے اس طرح کے سٹنٹ کرنے کی, اس کے بعد جا کے وہ کہیں ایکشن وہ پرفارم کرتا ہے. صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے چہرہ ہیرو کا دکھایا جاتا ہے, در حقیقت وہ سٹنٹ مین وہ ایکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ خاص طور پر ہمارے نوجوان جب فلموں میں اس طرح کے سین دیکھتے ہیں تو وہ حقیقی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ابھی پچھلے جمعے کی بات ہے, میرا بھتیجا مصطفیٰ جمال, اس کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی. کوئی بری عادت اس کے اندر نہیں تھی, نہ اس کے کوئی برے دوست تھے, انتہائی ذمہ دار خوش اخلاق ہنس مکھ لڑکا تھا, بہت ہی ذمہ دار. صرف ایک ہی اس کو شوق تھا ہیوی بائکس کا, اور اسی شوق نے اسے ہم سے چھین لیا. آج وہ ہم میں موجود نہیں. یہ پچھلے جمعے کی بات ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, اعلان یہاں پہ ہوا تھا. آپ ہی کے سکول کا ایک طالب علم علی حسن, اس کا بھی کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ابھی بھی وہ ہاسپٹل کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جمال کی مغفرت فرمائے اور اس کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو یہ مثالیں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. تیز رفتاری جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کی تعریف کرتے ہیں. یہ آپ کا گمان ہوتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں, میں تیز رفتار بائک یا گاڑی چلا رہا ہوں. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ آہستہ جائیں یا آپ تیز رفتاری سے جائیں. آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ دوسروں پہ توجہ دیتے پھریں, ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے. آپ اگر ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں. آپ لوگ اشرف المخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, آپ نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اگلا بندہ سائیڈ پہ ہو جائے گا, خود ہی میری طرف دیکھ رہا ہے وہ, بلکہ آپ نے اپنی سپیڈ کو کنٹرول کرنا ہے, کنٹرول میں رکھنی ہے اپنی گاڑی یا بائک جو بھی آپ کے پاس ہے. ٹام کروز اور جیسن سٹیتھم بننے کی کوشش نہیں کرنی جن کو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں. وہ سٹنٹ مین کے ذریعے سے وہ والے ایکشن پرفارم کرتے ہیں. اور اکثر آپ یوٹیوب پہ اگر ویڈیوز دیکھیں گے یہ کیسے اس طرح کے سین بنائے جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے ایک کرین رکھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ موٹر سائیکل کو باندھا ہوتا ہے, وہ باندھ کے ایسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ مووی کے اندر آپ کو رسیاں نظر نہیں آتی, صرف بائک نظر آتی ہے کہ وہ اڑتی ہوئی جا رہی ہے اور ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پہ پہنچ چکی ہے. آپ کو ٹریفک قوانین کا پتہ ہونا چاہیے. ٹریفک قوانین کے بارے میں پڑھا کریں, سیکھا کریں کہ آپ نے بائک یا گاڑی کس طرح چلانی ہے. چند ایک احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں جب بھی بائک چلائیں. چاہے آپ کے پاس لو کوالٹی کا بھی ہیلمٹ ہے نا, اس کو ضرور سر پہ پہنیں. اور ہیلمٹ پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اس کو سر کے اوپر رکھ لیا ہے, اس کے نیچے ایک سٹرپ لگی ہوتی ہے, اس کو باقاعدہ باندھیں, وہاں پہ کلپ ہوتا ہے اس کو بند کریں. ویسے سر پہ رکھے ہوئے ہیلمٹ کا کوئی فائدہ نہیں, جیسے ہی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا سب سے پہلے ہیلمٹ آپ کے سر سے اڑ کے دور چلا جائے گا. اور سائنس کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے گرتی ہے تو اس کی باڈی کا جو وزنی حصہ ہوتا ہے نا وہ زمین کی طرف ہوتا ہے. بیڈمنٹن کھیلتے ہیں نا آپ لوگ, اس کی بیڈمنٹن کی شٹل ہوتی ہے, آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں اور دوسرے جب کھلاڑی کی طرف وہ جاتی ہے تو اس کا کون سا حصہ کھلاڑی کی طرف ہوتا ہے؟ اس کا سر, کیونکہ وہ وزنی ہوتا ہے, باقی پر اس کے ہلکے ہوتے ہیں. یہی حساب آپ لوگوں کا ہے. ہم لوگ جو بائک رائڈنگ کرتے ہیں ہمارا ہے, جب بھی کسی چیز کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ایسے ہوا میں ہم اڑتے ہوئے جب زمین پہ گرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا سر زمین پہ لگتا ہے جا کے. اس کی حفاظت کے لیے کون سی چیز ہے؟ ہیلمٹ. اسی لیے ٹریفک پولیس والے بھی آپ کو سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ ہیلمٹ کی بار بار تاکید کرتے ہیں کہ ہیلمٹ ضرور پہنیں. اور یہ ہیلمٹ عام رائڈنگ کے لیے, اگر آپ عام معمول کے مطابق موٹر سائیکل چلا رہے ہیں,
اگر کسی کو ریسنگ کا شوق ہے تو آپ سن لیں کہ ایک تو آپ کے ملک میں کوئی ریسنگ ٹریک ہے ہی نہیں اس وقت، قومی سطح پر بھی کوئی نہیں بنا ہوا، نہ اس طرح کی ریسنگ کا انعقاد ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ وہ صرف یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے اسپیشل ٹریک بنائے ہوتے ہیں، اس ٹریک کے ارد گرد بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ٹائر رکھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، اور ان کی پراپر ڈریسنگ ہوتی ہے، ان کا سوٹ ہوتا ہے، پوری کٹ ہوتی ہے جس کو پہن کے وہ ریسنگ کرتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر آپ کو نیند آئی ہوئی ہے تو آپ ہرگز گاڑی نہ چلائیں، ہرگز بائک نہ چلائیں، کیونکہ آپ زبردستی اپنے آپ کو جگانے کی کوشش اگر کر بھی لیں گے تو آپ کا دماغ آدھا سویا ہوتا ہے، آپ کی توجہ نہیں رہتی۔ اور ڈرائیونگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی توجہ ہر وقت روڈ پہ رہنی چاہیے، سامنے کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو چلائیں۔ لاپرواہی جو ہے وہ چھوٹی سی 1 سیکنڈ کی لاپرواہی موت کا باعث بن سکتی ہے، تو کنسنٹریشن رکھیں۔ صبر یہ انتہائی ضروری ہے جو ہماری عوام کے اندر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ دوسروں کو راستہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ خود پہلے گزریں، آپ دوسرے شخص کو راستہ دیں کہ جی آپ گزر جائیں پہلے۔ لیکن ہماری تو توہین ہو جاتی ہے اگر ہم کسی کو راستہ دے دیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 2 ٹرک اگر جا رہے ہیں تو ان کے درمیان میں سے بھی گزر جائیں، ان کو اوورٹیک کر لیں کسی طریقے سے، یعنی صبر نہیں ہوتا ہمارے سے۔ یہی 15 والا جو پھاٹک ہے اس کے سامنے ایک یو ٹرن ہے، وہاں پہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بڑی سپیڈ میں روڈ کراس کرتے ہیں اور وہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ تھوڑا سا رکیں، ادھر ادھر دیکھیں کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی، کوئی چیز تو نہیں آ رہی، اس کے بعد آپ روڈ کو کراس کریں آرام سے۔ جلدی کس بات کی ہے؟ کہاں پہنچنا ہوتا ہے آپ؟ تو صبر انتہائی ضروری ہے۔ پرووک نہ ہو کبھی بھی، کوئی آپ کے ساتھ اگر چھیڑ خانی کر بھی رہے، اکثر لڑکے کرتے ہیں ینگ کہ کبھی بائک آگے لے گئے کبھی پیچھے لے گئے، آپ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آؤ ریس لگاتے ہیں، تو کبھی اس طرح کے شخص کو اس کو اگنور کریں، توجہ ہی نہ دیں اس کی طرف، بالکل اگنور کریں اس کو، پرووک نہ ہو کبھی بھی۔ آخری بات یہ ہے کہ ٹریفک قوانین سارے کے سارے موجود ہیں، حکومت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن زندگی ہماری اپنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کی حفاظت خود کرنی ہے، چاہے کوئی قانون بھی موجود نہ ہو نا، پھر بھی ہم نے اپنی زندگی کی حفاظت خود کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ جو احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی سے پیار کریں، اسے ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ تیز رفتار گاڑیاں چلائیں، تیز رفتار بائکیں چلائیں اور ریسنگ کریں۔ اپنے مقصد کو تلاش کریں اور اس پر محنت کریں۔ لوگ آپ منفرد اور مختلف نظر آنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ نے اپنا مقصد تلاش کر لیا نا اور اس مقصد کو حاصل کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں تو کیا، آپ پوری دنیا میں منفرد نظر آئیں گے، اور ایسی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ لہٰذا فضول کاموں پہ توجہ دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے جو کام بتائے ہیں ان پر توجہ دیں، اپنی زندگی کی حفاظت کریں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کی حفاظت کریں، تیز رفتاری کو چھوڑ دیں، صبر سے کام لیا کریں، جلدی نہ کریں کسی کام کو بھی کرنے میں، کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔